أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون سيقول ان قریب کہیں گے الذین وہ جنہوں نے اشرکو شرک کیا لو اگر شاء چاہتا اللہ اللہ تعالی ما نہ اشرکنا شرک کرتے ہم ولا اور نہ آباؤنا آباؤ اجداد ہمارے ولا اور نہ حرمنا حرام کرتے ہم من شیئن کوئی چیز کذالک اسی طرح کذب جھٹلایا الذین انہوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے تھے حتی یہاں تک کہ ذاقو انہوں نے چکھ لیا بأسنا عذاب ہمارا قل کہہ دیجئے حل کیا ہے عندکم تمہارے پاس من علم کوئی علم فتخرجو پس تم نکالو اسے لنا ہمارے لیے ان نہیں تتبعون تم پیروی کرتے الا مگر الظن اور گمان کی وان اور نہیں انتم تم ہو تم یعنی الا مگر تخرصون تم قیاس آرائیاں کرتے. یہ مشرکین یوں کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کہہ سکتے. اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں انہوں نے بھی تکذیب کی تھی یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا. آپ کہہ دیجئے کہ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اس کو ہمارے روبرو ظاہر کرو. تم لوگ محض خیالی باتوں پر چلتے ہو اور تم بالکل اٹکل سے باتیں بناتے ہو. یہ وہی مغالطہ ہے جو مشیت الہی اور رضائے الہی کو ہم معنی سمجھ لینے کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے، حالانکہ یہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، جس کی وضاحت پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس مغالطے کا ازالہ اس طرح سے فرمایا کہ اگر یہ شرک اللہ کی رضا کا مظہر تھا تو پھر عذاب کیوں آیا؟
عذاب الہی اس بات کی دلیل ہے کہ مشیت اور چیز ہے اور رضائے الہی اور چیز ہے، یعنی اپنے دعوے پر تمہارے پاس دلیل ہے تو تم پیش کرو، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل لاؤ۔ لیکن ان کے پاس دلیل کہاں سے آئے گی؟ وہ تو صرف محض وہم و گمان پر باتیں کرتے ہیں، من گھڑت۔ اور پھر وہ جانور جن کو مشرکین حرام قرار دیے ہوئے تھے، اب یہ دیکھیے نا، یہ باتیں جو ہم نے من گھڑت باتیں بنا لی، حرام کو حلال، حلال کو حرام، پھر اللہ تعالیٰ نے بیچ میں یہ آیت لا کر اپنی بات سمجھائی، اور پھر آگے اسی بات کو تمام تر یہ آیات آپس میں انٹر لنکڈ ہیں اور ہمارے لیے بہترین سبق رکھتی ہیں کہ مشرک لوگ تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا، ہم تو یعنی جیسے چاہ ہی رہے تھے تو ہم پھر شرک بھی نہ کرتے، یہ بھی نہ ہوتا، وہ بھی نہ ہوتا، حلال کو حرام، حرام کو حلال نہ ٹھہراتے، کیونکہ ان کے پاس سوائے جھوٹ باندھنے کے کچھ ہے ہی نہیں۔ اب ساری ذمہ داری اپنے سے ہٹا کر وہ اللہ تعالیٰ پر ڈال رہے ہیں۔ یہ بھی مشرکین کا عمل ہے، برائی ہے، غلطی ہے، گناہ ہے، اور یہ ذمہ داری خود قبول بھی نہیں کرتے۔ ایک اور غلطی، آج بھی جو کچھ لوگ یہی کہتے ہیں، ہم لوگ ارد گرد دیکھتے ہیں، اگر اللہ چاہتے تو ہم بھی نماز پڑھتے، ہم بھی دیندار ہوتے، ہم بھی قرآن کلاس میں آتے، ہم بھی لیسن سناتے، ہم بھی پڑھتے، لیکن چونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے اس لیے ہم نہیں کر رہے، جب اللہ کا حکم ہوگا تو ہم کر لیں گے۔ جبکہ دنیا کے سارے کاموں میں پیش ہیں، بڑھ چڑھ کر کوشش کرتے ہیں، کبھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھتے کہ اللہ کا حکم ہوگا تو ہماری ترقی ہو جائے گی، اللہ کا حکم ہوگا تو ہمارے بچے پاس ہو جائیں گے، ہمارا کھانا بن جائے گا، گھر بن جائے گا۔ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالی کسی کے لیے بھی کبھی بھی گمراہی نہیں چاہتے۔ ہاں، اللہ تعالی نیکی کے راستے اس کے لیے آسان کرتے ہیں جو کوشش کرتا ہے۔ نماز پڑھنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے جس کے اندر خشوع ہوتا ہے، عاجزی ہوتی ہے۔ ایسی ہی باتیں بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ آخر کار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا۔ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو تو پیش کرو۔ تم تو محض گمان پر چل رہے ہو اور نری قیاس آرائیاں کر رہے ہو، یعنی اس علم کی کوئی بنیاد نہیں۔ جیسے پارے کے شروع میں بات ہوئی تھی کہ حق کا سورس صرف اور صرف قرآن اور حدیث ہے، سنت ہے۔ حق معلوم ہے، لیکن جو لوگ حق کو پہچانتے نہیں یا پہچاننا چاہتے بھی نہیں، اب صرف اور صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرنے کے لیے ان کے سامنے کتنی ہی دلیلیں کیوں نہ آ جائیں وہ مان کے نہیں دیتے۔ دراصل وہ ماننا ہی نہیں چاہتے۔ یہ مشرک لوگ ہیں، یہ ضرور کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ کیسے کمال کا جواب دیتے ہیں۔ اس آیت سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بات آج ہم میں سے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کئی سو سال پہلے قرآن کے ذریعے ہمیں بتا دی۔ جی ہاں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سب کے اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں، نیکی اور ہدایت کی ساری ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر ڈال دی جاتی ہے، جبکہ رزق کے لیے دیوانہ وار صبح و شام دوڑ دھوپ لگی ہوتی ہے۔ حالانکہ معاملہ الٹ ہے، رزق اللہ کے ذمے ہے اور اعمال کی تگ و دو پورے اخلاص کے ساتھ، فکر کے ساتھ ہمارے ذمے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ذمہ داری کو آسان طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ
كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون.